السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں آج اس نیو ویڈیو کے لیے۔ اور جب بھی میں کبھی گیپ کے ساتھ یا گیپ بھی نہیں روزانہ بھی اگر ویڈیو بناؤں اور میں آپ سے بات کروں یعنی اپنے دل کی باتوں کو شیئر کروں تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں اور اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کرنے لگتی ہوں، کیونکہ زندگی کے یعنی ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے مزہ آنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گڈ فیل کرتا ہے۔ تو آپ بھی اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور تلاش کریں جو حلال ہو، جو آپ کے شوق کو بڑھائے اور آپ کی دلچسپی بھی اس میں بہت زیادہ ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کا ذہن فریش ہوگا، زندگی کی الجھن جو ہے آپ کی وہ ختم ہوگی، اگر الجھنیں ہیں بھی، کیونکہ ہر ایک انسان ہے، اس کی عمر، اس کے انوائرمنٹ، اس کے رشتوں، اس کے ماحول کے اعتبار سے اس کی کوئی نہ کوئی الجھن ہوگی۔ کوئی بچہ ہے تو اس پر بھی اسٹڈی کا بوجھ ہوگا، کوئی بڑا ہے تو اس کا مرد ہے تو اس کو ذمہ داری خرچے پورے کرنے کا بوجھ ہوگا، عورت ہے تو اس کو گھر کے کاموں کا بوجھ ہوگا۔ ہر ایک انسان کو اس دنیا میں کوئی نہ کوئی تکلیف یا محنت کا کام ضرور لگا ہوا ہے۔ تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنی یعنی بالکل سیٹسفیکشن والی لائف میں تو نہیں ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت یا جنت ہی وہ چیز ہوگی جس کے وجہ سے انسان جو ہے وہ پوری کی پوری راحت میں آ جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو کو اسی ٹاپک کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد رکھے۔ اگر آپ کنواری ہیں یا آپ شادی شدہ ہیں، آپ بیوہ ہیں، آپ طلاق یافتہ ہیں، جو بھی آپ کا اسٹیٹس ہے اس وقت، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن میری یہ نصیحت تمام بہنوں کے لیے، اسی لیے کہ ہم تمام بہنیں، ہم تمام سسٹرز جو ہیں وہ ہم یہ چاہتے ہیں، کیونکہ اس چینل کا نام میں نے یہ لکھا ہے کہ ہم جو ہے امتاً وسطا، یعنی ایک ہم معتدل امت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جو ہے وہ معتدل امت ہے، نہ ہم میں غلو ہے اور نہ ہی کسی چیز کی افراط اور تفریط ہے۔ تو میں یہ آپ سے ڈسکشن کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کریں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گی نا، شروع کریں گی، تو آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کی زندگی میں کیسے سکون آتا ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ابھی جب آپ اس کو سٹارٹ کریں، اگر آپ کی عادت نہیں ہے تو آپ کو لگے کہ آپ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی اگر بہت ہی زیادہ غریب ہو، اگر اسے کھانے پینے کی چیزیں میسر نہ ہوں، اس کے گھر میں یعنی دوسروں کے مقابلے میں انوائرمنٹ کے حساب سے وہ یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لوگ جو ہے پیزے برگر اور جتنے بھی اگر اسٹینڈرڈ فوڈ جو بھی ان کے ایریا میں سمجھا جاتا ہے یا ان کی نظر میں جو بھی اسٹینڈرڈ فوڈ ہے وہ کھاتے ہوں، اور اس بہن کے گھر میں اگر کوئی روٹی کا سوکھا ٹکڑا ہے اور وہ چٹنی کے ساتھ کھاتی ہے، تو اس کو لگے گا کہ اگر میں اس پر شکر ادا کروں گی تو یہ تو میں جھوٹ بولوں گی اپنے آپ سے، شیطان ایسا ورغلائے گا، ضرور ورغلائے گا۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کی مخالفت ضرور کرنی ہے، اور اپنی شریعت کو جو ہے وہ اپنے آپ پر فوقیت دینی ہے اور کہنا ہے اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ آپ یہ نوالا اور آپ یہ سوکھی روٹی اور مجھے یہ چٹنی عطا کرتے، میں تو بہت ہی حقیر ہوں، میرے گناہ اس بات کی جو ہے اجازت نہیں دیتے کہ آپ مجھے یہ دیں، لیکن آپ کی رحمت تو وسیع ہے، آپ مجھے دنیا میں بھی اچھا رزق عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی اچھا رزق عطا فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا کیوں کہتے ہیں ہمیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری باتوں کی خبر نہیں ہے؟ تو بے شک اللہ تعالیٰ کو آپ کی باتوں کی خبر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم کسی رشتہ دار سے، اپنے کسی بہن بھائی سے، ایون کہ ماں باپ سے بھی مانگے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ماں باپ بھی خفا ہو جاتے ہیں کہ ہماری اتنی ضروریات ہیں، ہمیں اور چیزوں میں پیسہ لگانا ہے، ہم کیا آپ کو ہی دیتے رہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ اچھا وہ جو ہے وہ مانگنے پر اگر ہم ان سے مانگے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر ان سے نہیں مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ تو مجھ سے کیوں نہیں مانگتا، اور کہتا ہے کہ یہ جو نہ مانگنا ہے وہ تکبر کی علامت ہے، کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے جب ہی مجھ سے نہیں مانگ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے، بس خامی اور غلطی جو ہے نا وہ ہمارے اندر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ ایک گلدستہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم ایک کلی کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کلی بھی مانگے، اللہ تعالیٰ سے گلدستہ بھی مانگے۔ میرے ایک ٹیچر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ان کے ماموں یہ کہا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ گوشت بھی دے سکتے ہیں تو آپ دال کیوں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ سے کہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی بات کی کمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو خراب کر دیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ تو دنیا کو بھی اچھا کر سکتے ہیں، آخرت کو بھی اچھا کر سکتے ہیں، تو کبھی کوتاہی تو ہمارے اندر ہے۔ تو آج کی کچھ ٹپسوں میں یہ بھی ایک ٹپ ہے
کہ آپ نے آج سے الحمدللہ آپ نے الحمدللہ منہ اور زبان کے ذریعے سے کہیں اور دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر جانیں۔ آپ کے پاس جتنی بھی چیزیں، آپ کے پاس ماں باپ ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کریں اور دل سے شکر ادا کریں، اپنے عمل سے اس کا اظہار کریں کہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک سے پیش آئیں، کہ جیسے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے۔ اگر آپ کے پاس کپڑے ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں، تیار ہوں اور اپنے محارم کے درمیان، یعنی اپنے جو محرم ہیں ان کے درمیان رہیں، ان کے درمیان اپنے آپ کو اسٹائل کریں تاکہ لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی ہیں۔ اگر اچھا کھانے کو میسر ہے تو بسم اللہ پڑھ کر اپنی فیملی کو لے کر اچھی طریقے سے پریزنٹ کر کے کھائیں تاکہ لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس نعمت پر۔ تو فرسٹ پوائنٹ تو یہ آ گیا ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کریں۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ کہیں، یعنی کثرت سے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار کہیں کہ اے اللہ، میں تو آپ کے سامنے گناہ لے کر حاضر ہوں، میں آپ سے توبہ چاہتی ہوں، میں اپنے گناہوں کے بوجھ کے تلے دب رہی ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میری موت کب آ جائے گی۔ تو آپ جو ہے کثرت سے استغفر اللہ کہتے رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی قوم کی تبلیغ کا حکم دیا تو پھر نوح علیہ السلام کی قوم نے جو ہے وہ ان کی مخالفت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میں نے تو انہیں بہت زیادہ جو ہے وہ تبلیغ کی تھی، اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے نافرمانی کی۔ تو اس سورہ نوح میں یہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ انہوں نے فرمایا میری قوم تم لوگ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو کہ وہ تم پر موسلا دھار جو ہے وہ بارش برسائے۔ آگے یہ ہے کہ وہ تم پر جنت یعنی باغ عطا فرمائے، تمہیں نہریں عطا فرمائے، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں قرآن کریم میں۔ تو یہ استغفار اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ جو ہے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، انسان کی اوقات ہی بدل دیتی ہے۔ انسان جس کو لوگ جو ہے حقیر فقیر جان رہے ہوتے ہیں، اس کی اوقات ایسی پلٹتی ہے، ایسی بدلتی ہے کہ لوگ اسے اپنے سر پہ بٹھانے لگتے ہیں، لوگ اس کو ویلیو دینے لگتے ہیں۔ انسان حیران پریشان رہ جاتا ہے کہ میرے اندر ایسے کیا سرخاب کے پڑ لگ گئے جو لوگ مجھے اتنی ویلیو دے رہے ہیں۔ اور اگر لوگ ابھی وہ بھی دیں گے، ویلیو بھی دیں گے، لیکن اگر وہ ظاہر نہ ہو نا تو ایٹ لیسٹ آپ کے اندر کیا ہوگا، ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت ضرور طاری ہو جائے گی۔ سیکنڈ جو ہے آج کی ٹپ یہ تھی، اور تھرڈ ٹپ یہ ہے آپ درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیں۔ درود ابراہیم جو ہے نارملی لوگ ہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے چھوٹا درود پڑھتے ہیں اور مختلف درود کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ بھی وجہ ہیں اپنی جگہ پر، جس بھی درود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور دعا وغیرہ کا ذکر ہو۔ البتہ بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ افضلیت کس چیز میں، تو افضلیت یہاں پر میں بتا دوں کہ درود ابراہیم جو ہے بیسٹ درود ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی۔ تو اگر درود ابراہیم ایک آپ پڑھتے ہیں نا تو وہ کنسیڈر ہوتے ہیں 2 درود کے برابر، کیونکہ ایک مرتبہ اللہم صلی علی اور ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد۔ تو صلی علی یعنی رحمت اور برکت 2 باتوں کا ذکر ہے، تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ درود بیسیکلی 2 چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ 2 درود کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ اچھا جی، تو میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ درود ابراہیم کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو نماز کا حصہ بنا دیا ہے مسلمانوں کی، کہ ہماری نماز اگر درود ابراہیم نہ ہو تو پھر اس کا جو ہے اس پہ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو درود ابراہیم کو آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اس کی آپ برکت آپ جو دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے میری۔ اسی طرح جو ہے وہ درود ابراہیم کی جو فضیلت اور برکات ہیں وہ آپ نسلوں میں دیکھیں گے، آپ کی رزق کی کشادگی کے لیے بہت میٹر کرتا ہے یہ، اور بہت سارے کام آپ کے اسی سے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں امید کروں گی کہ آپ درود ابراہیم کو اپنے پلے باندھ لیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات حل ہوں گی، ہم تمام مسلمان انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور جنت کے ساتھ ہم جو ہے وہ جنت میں اپنے عزیز و اقارب، اپنے عزیزوں، اپنے
پیاروں کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو کو اختتام تک پہنچاتی ہوں۔ بآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔